بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ اب تک علامہ شامی نے اپنے اشعار کی تشریح میں جو باتیں پیش کی ہیں ان سب کا ترجمہ و تشریح اور اس کی وضاحت ہو چکی، اور ایک نقطہ ہم نے واضح کر دیا جو نقطہ اختلاف ہے علامہ شامی اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کے درمیان، اور اس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے اجل الاعلام بان الفتویٰ علی مطلقاً علی قول الامام اس میں فرمایا ہے۔ شروع میں بیچ میں بھی وہ بات کہی تھی علامہ شامی نے، اور آخر میں بھی وہی بات کہہ دی، خلافا لما قالہ فی البحر۔ اعلیٰ حضرت نے البحر الرائق کی بات کو معتبر قرار دیا ہے، اور انہوں نے علامہ شامی نے اسے مضطرب یا اس میں خلل قرار دیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ صاحب البحر نے جو بحر میں کہا اس کے برخلاف۔ میں ایک بار اور بات وہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں وہ بات راسخ ہو جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہو اور دیگر ائمہ یعنی ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو یوسف یا امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، ائمہ حنفیہ کا بھی قول موجود ہو، تو کیا امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا یا دیگر ائمہ حنفیہ کے قول پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ اس کی پوری تفصیل اور ترتیب ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا صورتیں ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کے قول سے عدول کر کے دوسرے ائمہ کرام کے قول پر فتویٰ دیا جائے۔ اس کی 6 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں جن کو ہم اسباب ستہ کہتے ہیں، اور جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تغیر عصر و زمان اور تغیر عرف کے سبب اگر ایسا معاملہ ہو، یا تعامل کی وجہ سے ہو، یا ضرورت پیش آنے کی وجہ سے، حرج کی وجہ سے، تو اسباب ستہ ہیں جن کے سبب قول امام سے عدول کرنا جائز ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی بس ہے کہ قول امام چھوڑ کر کے دوسرے قول پر عمل کرنا جائز ہے، اور اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں وہ عدول نہیں ہے بلکہ قول امام ہی پر فتویٰ ہے، کیونکہ جب تغیر عرف ہو چکا، عرف بدل چکا، تعامل کسی معاملے میں متحقق ہو گیا، ضرورت پیش آ گئی، ضرورت متحقق ہو چکی، تو اب ایسی صورتوں میں قول امام خود بدل جاتا ہے، اور قول ضروری جو ہے جو امام صاحب فرما چکے ہیں تو وہ قول ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے اصول وضع فرمائے کہ اس اصول کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے تو یہ حکم ہوگا۔ تو صراحتاً تو انہوں نے ایک قول پیش کیا، لیکن دوسری اگر حالات بدل گئے تو اس کی بنیاد پر وہ قول بھی بدلے گا، دوسرا قول سامنے آئے گا، دوسرا مسئلہ آئے گا، اس کے اصول و ضوابط انہوں نے متعین کر دیے۔ تو وہ دوسری صورتحال جب پیش آ جائے تو کیا مسئلہ ہوگا وہ بھی امام کے اصول و ضوابط ہی سے طے ہے، اس لیے وہ بھی نتیجہ امام کے اجتہادی سے حاصل ہوا، تو امام کا وہ بھی امام ہی کا قول مانا جاتا ہے، لیکن قول سوری نہیں مانا جاتا، قول ضروری مانا جاتا ہے، یعنی اس کو لفظاً ذکر تو نہیں کیا ہے لیکن اس کے اصول متعین فرما دیے، جس سے یہ حاصل نکلتا ہے کہ اگر حالات انہی کے زمانے میں بدلے ہوتے تو انہوں نے ایسا ہی کہا ہوتا، تو وہ قول امام ہی پر ایک طرح سے فتویٰ ہے۔ تو یہاں تک تو معاملہ بالکل متفق علیہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین یعنی ائمہ حنفیہ یا بعد کے مشائخ، اصحاب ترجیح، اصحاب تصحیح، یہ لوگ یا اور کوئی جو مجتہد ہوں
وہ امام کی دلیل کو کمزور قرار دے دیں اور صاحبین کی دلیل کو مضبوط قرار دے دیں، اور اس وجہ سے صاحبین یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دے امام کے قول پر، تو کیا ہم کو تب بھی امام کے قول سے عدول کرنا ہے؟ علامہ شامی کہتے ہیں ہاں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں۔ اور بات وہی ہے جو صاحب البحر نے کہی تھی، اسی کو اعلیٰ حضرت معتمد قرار دے رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ جو مشائخ ہیں انہوں نے ترجیح دی ہے، ان کو تو دلائل معلوم تھے، امام کے بھی دلائل معلوم تھے اور صاحبین کی بھی دلائل معلوم تھے، اس کے باوجود انہوں نے صاحبین کے قول کو ترجیح دیا۔ وہ جزافن تو ترجیح نہیں دیا، لم یرجحوا ما رجحوا جزافن وانما رجحوا بعد اطلاع من الماخذ، ماخذ اور دلیل معلوم ہے تب ترجیح دیا انہوں نے، جیسا کہ ان کی تصنیفات اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کو انہی کی اتباع کرنی ہے، انہی مشائخ کی، راجح قول کی اتباع کرنی ہے، جو ترجیح انہوں نے دلیل کی قوت و دوف کی بنیاد پر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب البحر نے یہی تو کہا کہ دلیل کی قوت و دوف کی بنیاد پر کسی دوسرے قول کو ترجیح دینا یہ مجتہدین کا کام ہے، وہ اصحاب نظر کا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یا دیگر ائمہ حنفیہ نے جب یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے کسی قول پر فتویٰ نہ دو جب تک کہ تمہیں ہمارے قول کی دلیل نہ مل جائے، یہ مجتہدین سے خطاب ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ امام کی دلیل کو ضعیف قرار دینا اور دوسرے کے قول دلیل کو قوی قرار دینا، یہ سب معاملہ مجتہدین کا ہے، مجتہدین کو یہ حاصل ہے، کیونکہ جو مجتہد ہیں ان کے اوپر لازم نہیں کہ کسی مجتہد کی اتباع کریں۔ رہی بات یہ ہماری، تو ہم مشائخ کے قول پر فتویٰ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مشائخ نے تو امام کے قول کی دلیل کو ضعیف قرار دے دیا تو اس لیے ان کی اتباع ضروری ہے، ہم نے کہا کہ ہم پر تو امام کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تو امام ابو حنیفہ کی اتباع اپنے اوپر لازم کی ہے، نہ کہ مشائخ کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشائخ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اگر امام کی دلیل کو کمزور قرار دے دیا ہے تو ہم پر کیوں ماننا ضروری ہے؟ کیا وہ امام ابو حنیفہ سے بڑے مجتہد ہو گئے؟ کیا ان کا امام کی دلیل کو ضعیف قرار دینا معتبر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو امام کی دلیل معلوم بھی ہو گئی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان تمام جملوں پر جو ہے نا اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ترجیح دی ہے ماخذ پر اطلاع کے بعد۔ یہ خود بات قابل قبول نہیں ہے کہ جب امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان جو اختلاف ہوئے اقوال میں، تو ان کی دلیلیں تو ظاہر الروایہ میں مذکور ہی نہیں ہیں، تو کیسے کہہ دیا آپ نے کہ مشائخ کو جو ہے نا ان کی دلیلیں معلوم ہیں؟ یہ تو بعد کے مشائخ نے اپنے مدارک سے، اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھ سے، اپنے علم سے، اپنی قوت اجتہاد سے ان مسائل کے دلائل بیان کیے ہیں، یعنی اپنے طور پر انہوں نے دلیل بیان کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً جو دلیل مشائخ نے بیان کی وہی دلیل امام ابو حنیفہ کی تھی، کوئی نہیں جانتا امام ابو حنیفہ کی کیا دلیل تھی، بس اتنی بات جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو قول کیا ہے بلا شبہ وہ دلیل پر مشتمل ہے۔ جہاں ظاہر الروایہ میں یا ان ائمہ ثلاثہ کی کتابوں میں دلیل مذکور نہیں ہے تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں دلیل تھی، اور پھر یہ کہنا کہ دلیل پر اطلاع کے بعد انہوں نے ترجیح دی ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے امام کی اتباع کی ہے، ہم نے ان کی تقلید کی، ہم ان کی بات مانیں گے۔ آپ لوگ مشائخ کرام مجتہد ہیں تو مجتہد کے لیے الگ حکم ہے، وہ اگر اختلاف کر رہے ہیں تو انہیں حق حاصل ہو سکتا ہے، بعد والوں کو کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسے معاملات میں جہاں پر ضعف دلیل کی بنیاد پر کوئی اگر عدول کرتا ہے ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، ہم امام کے قول کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بات میں دوبارہ بتا چکا ہوں، بیچ میں بھی کہہ چکا، شروع میں بھی بتایا، تاکہ یہ معاملہ راسخ ہو جائے۔ چلیے اب آج کا درس یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ شامی بطور تنبیہ ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ یہاں ٹائٹل انہوں نے یہ دیا ہے کہ
اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹائٹل جو دیا ہے ابن الحمام من اہل ترجیح، یہ کسی اور کا ہے، ذیلی عناوین کے طور پہ ان لوگوں نے دے دیا، ایسا نہیں ہے کہ علامہ شامی کی طرف سے یہ موضوع اور یہ ٹائٹل دیا گیا۔ علامہ شامی کہتے ہیں بطور تنبیہ، کلام البحری صریح فی ان المحقق ابن الحمام من اہل الترجیح، صاحب البحر کی گفتگو کا کلام جو ہے، البحر الرائق کا جو کلام ہے، وہ اس بات میں صریح ہے کہ محقق امام کمال الدین ابن حمام یہ اصحاب ترجیح سے ہیں، مجتہد ہیں اور اصحاب ترجیح سے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی صاحب البحر نے یہ کہا تھا کہ انہ اہل للنظر فی الدلیل، یعنی ابھی بات آئی تھی نا کہ امام کمال الدین ابن حمام نے تو مشائخ پر اعتراض کر دیا، جب مشائخ نے امام کے قول سے عدول کیا اور کہا تھا کہ امام کے قول سے عدول نہیں ہو سکتا صاحبین کے قول کی طرف یا کسی اور کی طرف، مگر یا تو اسباب عدول کی بنیاد پر یا پھر ضعف دلیل کی بنیاد پر۔ تو اس وقت بات آئی تھی کہ امام ابن حمام نے ضعف دلیل کی بنیاد پر کیوں کہہ دیا، تو کہا کہ اس لیے کہہ دیا کہ انہ اہل للنظر فی الدلیل، صاحب فتح القدیر تو مجتہد ہیں، دلیل میں نظر کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے قوت و ضعف کی بات کہی ہے۔ تو فرمایا وحینئذ فلنا اتباعہ فیما یحققہ ویرجحہ من الروایات اب الاقوال، بات اگر ایسی ہے کہ امام ابن حمام اہل نظر ہیں، مجتہد ہیں، اہل ترجیح میں سے ہیں، تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں جن مسائل میں وہ تحقیق پیش کر دیں اور جن روایات یا اقوال کی وہ ترجیح پیش کر دیں۔ کئی روایتیں وارد ہو گئی ہیں، ان میں سے کسی روایت کو ترجیح دے دیں یا کسی قول کو راجح قرار دے دیں، ہم پر لازم ہے یا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ما لم یخرج عن المذہب، جب تک کہ مذہب سے خارج نہ ہو۔ یہ بات آ گئی، اور ہم نے جو گفتگو اوپر پیش کی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا، اس میں بھی نقطہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک بات کہی ہے علامہ شامی نے کہ اگر امام ابن حمام نے کسی ایسے قول کو ترجیح دے دی ہے جو مذہب ہی سے خارج ہے، نہ تو امام کا قول ہے، نہ امام ابو یوسف یا امام محمد کا قول ہے، نہ امام ظفر کا قول ہے، نہ اصحاب امام میں سے کسی کا قول ہے، بالکل مذہب سے خارج ہے، شافعیہ کا قول ہے، مالکیہ میں سے کسی کا قول ہے، تو پھر ہم اتباع نہیں کریں گے۔ مذہب کے اندر اندر ہے، کسی دوسرے امام کے علاوہ کسی اور کے قول کو ترجیح دی ہے تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ فإنہ لہ اختیارات، اگر مذہب سے خارج نہ ہو۔ اس کی تو وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ امام ابن حمام کے تو بہت سارے ایسے اختیارات بھی ہیں، یعنی ایسے اقوال انہوں نے پسند کر لیے اور اپنے لیے چن لیے، اختیار کر لیے یا ترجیح دے دی، جن میں انہوں نے مذہب کے خلاف وہ چلے گئے، مذہب کے خلاف بھی کچھ اقوال کو انہوں نے اختیار کر لیا، فلا یتابع علیہا، تو ایسے ہاں اقوال مختارہ جو ان کے ہیں ان میں ان کی اتباع نہیں کریں گے، جیسا کہ ان کے تلمیذ حضرت علامہ قاسم بن قطلو بغا نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کی جو بحثیں خلاف مذہب ہیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ حضرت علامہ قاسم ابن قطلو بغا جو امام کمال الدین ابن حمام صاحب فتح القدیر کے تلمیذ ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کے بارے میں کہا کہ ہمارے شیخ کی جو بحثیں خارج مذہب ہیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی ایسے قول کو ترجیح دے دی جو مذہبی سے خارج ہے تو پھر وہاں ان کی اتباع اس میں نہیں ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ، اچھا اوپر کہا تھا انہوں نے کہ وہ نظر کی اہلیت رکھتے ہیں، امام ابن حمام کہتے ہیں وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِذَلِكَ، وہ کیوں نہ مجتہد ہوں گے، دلیل میں نظر رکھنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھیں گے، کیوں نہیں وہ اصحاب ترجیح میں سے ہوں گے، جبکہ ان کے بعض اقران اور ہم عصر، اور ان کا بتا بھی دیا کہ وہ کون ہے، قرآن امباسی، انہوں نے ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ لو طلبت حجج الدین ما کان فی بلدنا من یقوم بها غیرہ، جتیں اور دلائل
کا مطالبہ کیا جائے تو ہمارے شہر میں کوئی نہیں ہے جو دلائل قائم کر سکے، دین کے تمام مسائل کی حقانیت پر حجت قائم کر سکے۔ کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا جو تمام مسائل کی حجت پر حجت قائم کر سکے سوائے امام کمال الدین بن حمام کے۔ یہ مقام ہے، اور ان کے ہم عصر یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے معترف ہیں، تو وہ تو حجت الاسلام ہو گئے، تو کیوں نہیں مجتہدین میں سے ہوں گے؟ قل تو علامہ شامی کہتے ہیں بل قد صرح العلامۃ المحقق شیخ الاسلام علی المقدسی فی شرحی علی نظم الکنز۔ شیخ الاسلام علی مقدسی جو ہے نا، نظم الکنز کی شرح میں فرماتے ہیں، اس باب میں، باب و نکاح الرقیق، فرماتے ہیں بأن ابن الحمام بلغ رتبۃ الاجتہاد، امام ابن حمام تو اجتہاد کے مرتبے تک پہنچ چکے، یعنی یہ صراحت ہے کہ وہ مجتہد ہے۔ یوں ہی خود علامہ قاسم ابن قتل بغا کے بارے میں انہوں نے ہی کہا، علی مقدسی نے کہا کہ من اہل تلک الکتیبہ، وہ بھی اسی جماعت میں سے متعلق ہے۔ علامہ قاسم بھی اصحاب اجتہاد سے ہیں، من اہل تلک الکتیبہ، اسی لشکر سے، اسی گروہ سے ہیں۔ فإنہ قال، اس لیے کہ خود انہوں نے، یعنی علامہ قاسم ابن قتل بغا جو تلمیذ ہیں امام ابن حمام کے، انہوں نے اپنے اس رسالے رفع الاشتباہ عن مسألۃ المیاہ، اس کے شروع میں یہ فرمایا کہ لما منع علماؤنا رضی اللہ عنہ من کان لہو اہلیت النظر، من کان لہو اہلیت النظر من محض تقلیدہم، منع فعل، علماؤنا فاعل، اور یہ مفعول۔ جب ہمارے علماء رضی اللہ عنہم نے ایسے لوگوں کو منع کیا ہے جن کے پاس اہلیت نظر ہے، جو نظر کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی دلیل میں نظر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اجتہادی صلاحیت جن کے پاس موجود ہے، ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگ ان کی محض ان کی یعنی ائمہ کی محض تقلید کریں، خالص تقلید کریں۔ علی ما رواہ الشیخ الامام العالم العلامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف، انہوں نے روایت کیا ہے کہ قال حدثنا، دیکھیے، اور علماؤنا سے مراد یہاں پر علماؤنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد ائمہ ہے۔ بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ لفظ علماء، حالانکہ ائمہ اور پھر مشائخ، پھر علماء، عام طور پہ ائمہ کا اطلاق ہوتا ہے ائمہ مجتہدین یعنی متقدمین پر، اور جو درمیان کے مجتہدین ہیں ان پر مشائخ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور بعض کے فقہا جو اصحاب اجتہاد نہیں ہیں ان پر علماء کا لفظ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے علماء سے مراد یہ ائمہ ہے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر وغیرہ۔ دیکھیے وجہ، دیکھیے کہتے ہیں علامہ، جیسا کہ شیخ ابو اسحاق ابراہیم ابن یوسف کی روایت ہے کہ قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو یوسف عن ابی حنیفہ انہ قال، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعرف من اين قلنا، وہی میری بات کہ کوئی ہمارے کسی قول پر فتویٰ نہ دے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کہاں سے کہا، وہی بات کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل نہ مل جائے۔ دیکھیے یہ امام سے انہوں نے روایت کیا، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے منع کیا، یعنی امام ابو حنیفہ نے منع کیا، اور یہ کس کو منع کیا ہے؟ یہ کیا فرمانے ہے؟ من کان لہو اہلیت النظر، اصحاب نظر کو منع کیا ہے۔ کیسے پتا کہ اصحاب نظر کو منع کیا، مجتہدین کو منع کیا؟ کیونکہ کہہ دیا ما لم یعرف من این قلنا ہو، جب تک کہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا، یعنی دلیل، اور دلیل کی معرفت صرف مجتہد کو ہو سکتی ہے، پہلے بتا چکے ہیں، اس لیے یہ خطاب مجتہدین کو ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ جب ہمارے علماء یعنی ہمارے ائمہ نے مجتہدین کو منع کر دیا کہ وہ ان ائمہ کی محض تقلید کریں، کلی طور پر تقلید کریں، اس سے منع کیا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ قول موجود ہے۔ تو علامہ قاسم ابن قتل بغا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے علماء نے منع کر دیا تو اس لیے تتبعت مآخذہم،
یہ لما کا جواب ہے. کہاں ہے لما؟ یہ لما شرط اور تتبعت جزاء. شرط اس کا جواب یہ ہے. جب ہمارے علماء نے اہلیت نظر والوں کو منع کیا ہے کہ خالص تقلید کریں، تو اس لیے میں نے ان ائمہ کرام کے مآخذ کا تتبع شروع کیا. ان ائمہ کرام کے اقوال کے مآخذ یعنی دلائل کا تتبع کیا، تلاش کرنا شروع کیا. وحصلت منها بحمد اللہ تعالی علی الکثیر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ مجھے بہت دلیلیں مل گئیں. ولم اقنع بتقلید ما فی صحف کثیر من المصنفین، اور میں نے قناعت نہیں کی ان تمام مسائل کی تقلید پر جو کہ کثیر مصنفین کے صحیفوں ان کتابوں میں موجود ہیں. جو کچھ بھی علماء نے کتابوں میں لکھ دیا ان کی میں مکمل طور پہ تقلید کرنے لگ جاؤں، ماننے لگ جاؤں، یہ پھر میں نے نہیں کیا. دیکھ لیجئے، جب یہ خود علامہ قاسم ابن قتل بغا فرما رہے ہیں، اس سے بات نکلی نا کہ علامہ قاسم بھی مجتہد ہیں. صرف جو ہے وہ کذالک نفس العلامہ قاسم یہ بھی مجتہد ہیں، صرف الامام ابن امام نہیں، یہ تو ہیں، ان کے تلمیذ بھی مجتہد ہیں. وقال فی رسالۃ اخری، علامہ قاسم ابن قتل بغا اپنے ایک اور رسالے میں کہتے ہیں، انی وللہ الحمد لا اقول کما قال الطحاوی لابن حربویہ لا یقلد الا عصبی او غبی. اللہ کی حمد و ثنا ہے، میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسا کہ امام طحاوی نے ابن حربویہ سے کہا کہ تقلید نہیں کرتا مگر وہی شخص جو عصبی ہو یا غبی ہو. عصبی ہو یا غبی ہو. لا یقلد الا عصبی او غبی. ایک عصبی، یہ تو غلط تقلید ہو گئی نا، جو بہرحال میں مانوں گا انہی کی. تو یہ مجتہد ہو کر کے بھی کوئی محض کسی کی طرفداری میں کسی کی تقلید کرے، مجتہد کو تو منع ہے نا تقلید کرنا. اس جملے کا کوئی غلط مفہوم نہ نکالے. لا یقلد الا عصبی او غبی، یہ علامہ قاسم ابن قتل بغا نے فرمایا کہ امام طحاوی نے فلاں سے کہا تھا، اور یہ لوگ مقلد ہیں لیکن ان کو شان اجتہاد بھی حاصل ہے، تو یہ تقلید جامد نہیں کریں گے. جی اہلیت نظر کی اہلیت رکھتے ہیں یہ. تو اس لیے یہ جو کہا انہوں نے کہ تقلید محض وہ کرتا ہے جو عصبی ہے، اور عصبیت والا کا مطلب یہ ہوا، عصبیت تو تبھی ہوگی نا کہ جب اس کے پاس اجتہادی صلاحیت ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ اپنا مذہب بنا سکتا ہے، اپنے اجتہاد کو کام میں لا سکتا ہے، مگر پھر بھی امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا کسی ایک کی اتباع صرف اس لیے کرے کہ وہ ہمارے شہر والے ہیں یا ہماری ٹیم کے ہیں یا ہمارے باپ دادا میں سے ہیں. غلط ہو، کمزور ہو، دلیل کچھ بھی ہو، ہم تو بات انہی کی مانیں گے. مجتہد کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ مجتہد کو تو اختلاف کا حق ہے. تو عصبیت کی بنیاد پر اگر مجتہد تقلید کرے گا تو یہ غلط ہے. تو فرماتے ہیں کہ اصحاب اجتہاد اگر تقلید کرتے ہیں تو عصبیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو محض عصبی جو ہے نا وہی تقلید کا. اور غبی سے مراد یہ ہے کہ جس کو سمجھ نہیں ہے، یعنی مقلد. یہ تقلید درست ہے اور یہ تقلید غلط ہے. غبی سے مراد یہ کہ وہ جو بندہ جس کو سمجھ نہیں ہے، نظر کی اہلیت نہیں ہے، پھر تو اسے تقلید کرنی ہی کرنی ہے. چلیے بات ہو گئی. کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صاحب البحر، صاحب البحر نے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا یجب علینا الافتاء بقول الامام، کہ امام کے قول پر فتویٰ دینا ہم پر واجب ہے. تو اس سے صاحب البحر کے اس قول سے یہ بات لی جا سکتی، یؤخذ، یہ بات ماخوذ ہوتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ انہو نفسہ لیس من اہل النظر فی الدلیل، کہ وہ بذات خود دلیل میں نظر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اصحاب نظر سے نہیں ہے، یعنی مجتہد نہیں ہے. صاحب البحر مجتہد نہیں ہے. علامہ کمال الدین ابن حمام مجتہد ہیں. علامہ زین الدین ابن نجیم مجتہد نہیں ہیں.
کیونکہ یجب علینا الافتاء کہہ دیا انہوں نے، اور فتویٰ واجب جو ہے نا امام کے قول پر یہ اس کس پر ہے؟ مقلد پر، تو اس کا مطلب وہ خود مقلد ہے۔ فَإِذَا صَحَّحَ قَوْلًا مُخَالِفًا لِتَصْحِيحِ غَيْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ، تو جب امام زین الدین ابن نجیم صاحب البحر یہ کسی یعنی امام کے قول کے علاوہ کسی اور مخالف قول کو صحیح قرار دیں، نہیں، قولا مخالفا لتصحیح غیری، کسی اور کی تصحیح کے مخالف دوسرے قول کو صحیح قرار دیں، لا یعتبر، تو ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فضلا عن الاستنباط والتخریج علی القواعد، وجہ یہ کہ قواعد و اصول پر بنا کرتے ہوئے یہ کچھ مسائل کی تخریج فرمائیں اور مسائل کا استنباط فرمائیں، اور یہ اصحاب اجتہاد فی المسائل کے قبیل سے ہو جائیں، یہ تو دور کی بات ہے، اصحاب تصحیح اور اصحاب ترجیح سے بھی نہیں ہے۔ تو جب اصحاب تصحیح اور اصحاب ترجیح سے نہیں ہے تو ان کی تصحیح کا کیا اعتبار ہوگا؟ یہ علامہ شامی نے کہا، اور یہ ان کی مذمت میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات چل رہی ہے کسی کے کسی مقام پر فائز ہونے کی۔ علامہ زین الدین ابن نجیم یہ بہت ہی بڑے فقیہ ہیں، فقی بصیرت میں ان کا جواب نہیں ہے، اور تطبیق اقوال میں اور وجوہ کی تشریح میں اور توضیح میں بہت کمال، ان کے مباحث جو ہیں بڑے دقیق ہیں۔ تو فرماتے ہیں مگر وہ کہ اہل تصحیح میں سے نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے۔ خلافا لما ذکرہ البیری عند قول صاحب البحر فی کتاب الاشباح، یہ دیکھیے فی کتاب الاشباح، الاشباح والنظائر جو صاحب البحر کی کتاب ہے نا علامہ زین ابن نجیم کی، صاحب البحر نے صاحب البحر نے الاشباح کے شروع میں ہی جو اپنی کتاب الاشباح والنظائر کی فہرست دی ہے، اس میں یہ کہا النوع الاول معرفت القواعد التي ترد الیہا، پہلی قسم ان قواعد کی بیان میں، ان کی معرفت میں کہ جن کی طرف احکام کو لوٹایا جاتا ہے، کہ فلاں فلاں احکام انہی قواعد پر مبنی ہیں، وفرعوا الاحکام الیہا، اور انہی پر احکام کی تفریع کی جاتی ہے، وہی اصول الفقہ فی الحقیقت، اور یہ قواعد اصل میں اصول فقہ ہیں، وبہا یرتقی الفقیہ، اور انہی قواعد و اصول کی وجہ سے یا اصول کی بنیاد پر فقیہ درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے، ترقی کر کے درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے، ولو فی الفتویٰ، اگرچہ اجتہاد فی الفتویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب جو ہے نا الاشباح والنظائر کے شروع میں انہوں نے صاحب البحر نے کہہ دیا ہے، اور آگے خود فرماتے ہیں علامہ زین الدین ابن نجیم مصری کہ وہ اکثر فروعہ ظفرت بہ، کہ اس کے یعنی ان قواعد پر مشتمل جو فروع ہیں ان میں سے اکثر فروع پر میں کامیاب ہو چکا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے پورا قابو ہے، کنٹرول ہے۔ ان ساری باتوں کو ملا کر کے علامہ بیری نے کیا بات کہی؟ علامہ بیری زادہ کا ایک حاشیہ ہے الاشباح پر، تو علامہ پیری زادہ نے الاشباح پر جو حاشیہ ہے ان کا، اس میں اسی قول کے تحت جو ہے نا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب البحر جو ہے نا وہ خود کو مجتہد قرار دے رہے ہیں، خود کو مجتہد، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے فقیہ درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سارے فروع پر میں جو ہے نا پورا کنٹرول رکھتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں درجہ اجتہاد پہ ہوں۔ دیکھیے، تو اسی لیے اوپر کہا انہوں نے کہ اوپر کی بحث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صاحب البحر مجتہد نہیں ہے، برخلاف اس قول کے جو کہ پیری زادہ کا قول ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں فقال البیری بعد ان عرف المجتہد فی المذہب بما قدمناہ عنہ، مجتہد فی المذہب کی تعریف وہ والی جو ہم نے بیان کر دی ہے، اس تعریف کو ذکر کرنے کے بعد پیری زادہ فرما رہے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان المؤلف قد بلغ هذه المرتبہ فی الفتوی وزیادۃ، اس عبارت میں یعنی واکثر فروعہ ظفرت بہ وبہا یرتقی الفقیہ الی درجۃ الاجتہاد، ان تمام باتوں کو جملوں کو ملایا جائے تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مؤلف علامہ زین ابن نجیم یہ اس مرتبے کو پہنچ چکے ہیں، اگرچہ فتویٰ ہی میں کیوں نہ ہو،
یعنی مجتہد فی الفتاوا کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، بلکہ اور زیادہ. وہوا فی الحقیقت قد من اللہ تعالی علیہ بالاطلاع علی خبایا الزوایا، اور وہ حقیقت میں اس درجے کو ہیں پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تو پوشیدہ چیز جو جواہر پارے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے کر کے احسان فرمایا ہے. وکان من جملۃ الحفاظ المطلعین، اور امام زین ابن نجیم ان حفاظ میں سے تھے جو مسائل کو اچھی طرح یاد بھی رکھتے ہیں اور ان کی گہرائی اور حقائق اور دلائل تک پر مطلع بھی ہیں. اذ لا یخفی عنا، اب یہ بات ہو گئی ہاں خلافا لما ذکرہ، علامہ شامی نے کہا تھا نا، تو فقال البیری کے بعد یہ جملہ مکمل ہوا، تو یہ علامہ شامی اس کی توجیہ کر رہے ہیں. کیوں ہماری بات جو ہے وہ علامہ پیری زادہ کے خلاف ہے کہ انہوں نے ان کو مجتہد قرار دے دیا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خود صاحب البحر نے یہ کہا ہوا ہے کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، تو اس سے تو وہ اپنے آپ کو مجتہد قرار نہیں دے رہے ہیں، مقلد مان رہے ہیں. تو وہ خود مقلد مان رہے ہیں، اور ان جملوں سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ مجتہد قرار دے رہے ہیں. علامہ پیری زادہ نے یہ سمجھ لیا، اس کی وجہ کہنے کہ نہیں، یہ پیری زادہ کا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. اذ لا یخفا، کیونکہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ انا ظفرہ باکثر فروع هذا النوع لا يلزم منه ان يكون له اہلیت النظر فی الادلہ. یہ جو کہہ دیا انہوں نے کہ میں اکثر فروع پر کنٹرول رکھتا ہوں، تو ہاں اس نوع کے اکثر فروع پر کنٹرول پانا اور کامیاب ہو جانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان کو دلائل میں نظر کی بھی اہلیت حاصل ہے. فروع جان لینا اور فروع کے دلائل جان لینا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. احکام جان لینا اور ان احکام کی دلیلیں جان لینا اور دلائل میں نظر کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. التی دل کلامہ فی البحر علی انہا لم تحصل لہ، وہ اہلیت یا وہ دلائل کہ جن کے متعلق صاحب البحر کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ اہلیت انہیں حاصل نہیں ہے، وہ اہلیت انہیں حاصل نہیں ہے، اور وہی اہلیت شرط ہے اجتہاد فی المذہب کے لیے. فتأمل، یہ گفتگو اس بات پر تھی کہ صاحب البحر مجتہد ہیں کہ نہیں ہے، کہہ دیا کہ وہ مجتہد نہیں ہے. اور یہ کہ علامہ کمال الدین ابن حمام مجتہد ہیں کہ نہیں ہے، وہ مجتہد ہیں. ان کے شاگرد حضرت قاسم ابن قتلبغہ مجتہد ہیں کہ نہیں ہے، وہ مجتہد ہیں. یہ تین باتیں آج کے درس کا خلاصہ ہیں. یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں.